شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ مثال دی ہے کہ اگر بیوی صرف اپنے شوہر کو مان لے کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن شوہر کے ساتھ وفاداری نہ کرے، شوہر کو تو شوہر مان رہی ہے مگر اس کے تعلقات دوسروں سے بھی ہے، تو شوہر ایسی بیوی کو پسند نہیں کرے گا۔ تو یہی مثال کہ آدمی صرف اللہ کو اپنا رب مان لے اور ساتھ میں دوسروں کی بھی عبادت کرے، جو کام اللہ کے لیے کرنے کے ہیں وہ کام اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، لیے بھی عبادت میں شرک ہوگا۔ اس کو اللہ کے نبی آپ تو سفارش کرائیں گے، لیکن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہے؟ تو کہا کہ ہر وہ انسان جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، توحید کے عقیدے پر عمل کرتا ہے، ان سب کے لیے میں سفارش کروں گا۔ یعنی دنیا میں بھی امن کے لیے، آخرت میں بھی نجات کے لیے سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یہی توحید ہے۔ آدمی اگر توحید سے منہ موڑے گا تو دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا، آخرت میں تو نقصان میں رہے گا۔ تو شرک کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ آدمی دن بھر کا کمانا، دن بھر کی محنتیں، مزدوریاں، کام چھوڑ کے نماز کو آنا، فلاں قربانیاں، اپنی کمائی میں سے صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر آدمی کیا کرے گا؟ زندگی میں شرک کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی ایک کے لیے وقف اور قربان ہے جو ساری کائنات کا ایک اکیلا پروردگار اور مستحق عبادت ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبے میں مختصر طور پر میں آپ حضرات کے سامنے توحید کی اہمیت کیا ہے اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ توحید کہتے کسے ہیں اور توحید پر عمل کرنے سے میرا اور آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، توحید پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میں اور آپ کیا نقصان اٹھائیں گے، میں اس معاملے میں کچھ مختصر بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. لیعبدون کا معنی بتاتے ہوئے سلف فرماتے ہیں لیوحدون، یعنی وہ توحید کے ساتھ میری عبادت کریں. یعنی صرف اللہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا کافی نہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے. عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عبادت میں ہر چیز جو ایک اللہ کے لیے لائق ہے وہ تمام چیزیں توحید کے لیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر توحید کے بارے میں جب ہم بات کریں تو توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم توحید کی یہ ہے جسے ہم توحید ربوبیت بولتے ہیں. توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایسا ماننا کہ دنیا کو بنانے والا، دنیا کو چلانے والا اور پھر دنیا کے بارے میں وہی ہمارا مالک ہے، کہ دنیا کا اکیلا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب مالک ہے تو دنیا، پوری دنیا پر اسی کا کنٹرول چلتا ہے. بارش برسانے پر، دن لانے پر، رات کو بھیجنے پر، سورج پر، گرمی پر، سردی پر، ہر معاملے میں اللہ ہی پوری دنیا کا مالک ہے. خالق ہونے کا یقین رکھنا کہ پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا. جتنے بھی لوگ گزرے ہیں یا پھر آنے والے لوگ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ساری چیزوں کا مالک بھی وہی ہے. یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، پوری دنیا کا رازق وہی ہے. سارے لوگوں کو پیدا کیا، سارے لوگوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، اور اسی طرح سمندر میں رہنے والی مخلوق کو پیدا کیا، ہوا میں رہنے والی مخلوق کو پیدا کیا، نظر آنے والی مخلوق کو پیدا کیا، نظر نہ آنے والی مخلوق کو پیدا کیا. اور پھر موسم کے اعتبار سے کون سے مخلوق کا کیا کھانا ہے، کون سی مخلوق کیا پسند کرتی ہے، پہاڑ میں رہنے والے جانور کیا کھاتے ہیں، سمندر میں رہنے والے کیا کھاتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے کیا کھاتے ہیں، ہر جانور تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی پہنچائی. انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو بھی مختلف زبانیں سکھائیں. یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، اور وہی کیا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے. ان ساری چیزوں پر یقین رکھنا، ان ساری چیزوں کو دل سے ماننے کا نام ہے توحید ربوبیت. صرف مان لینا کافی نہیں. دوسری، جب توحید کی جو دوسری قسم ہے، صرف اللہ کو اللہ مان لینا کافی نہیں. اللہ کو یہ مان لینا کہ اللہ مجھے کھلانے والا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ میرا مالک ہے، صرف اتنا کافی نہیں. بلکہ الوہیت کا مطلب یہ ہے آدمی کیا کرے، اس ایک اللہ کی عبادت کرے. اگر گھر میں صرف، سلف نے مثال دی ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ مثال دی ہے کہ اگر بیوی صرف اپنے شوہر کو مان لے کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن شوہر کے ساتھ وفاداری نہ کرے، شوہر کو تو شوہر مان رہی ہے مگر اس کے تعلقات دوسروں سے بھی ہے، تو شوہر ایسی بیوی کو پسند نہیں کرے گا. تو یہی مثال کہ آدمی صرف اللہ کو اپنا رب مان لے اور ساتھ میں دوسروں کی بھی عبادت کرے، جو کام اللہ کے لیے کرنے کے ہیں وہ کام اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کرے، تو یہ کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت میں شرک ہوگا. اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا. عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جب ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے تو عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عبادت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اللہ کی بات کو مانے، اللہ نے جو بات بتایا ہے اس بات پر عمل کرے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اور جو کام اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہی کرنا، آدمی وہ کام اللہ کے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے کرے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر پیش کرو اور اپنا سب کچھ اللہ سے مانگو، اور یہ سمجھو کہ دینے والا صرف اللہ ہے. اگر آدمی
اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اگر آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کے پاس جاتا ہے اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جگہ پر آیا تو میرا کام ہو جاتا، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کام کیا تو میرا کام ہو جائے گا، نہیں، ہر کام کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، کہ ہر معاملہ، ہر حکم، زندگی کا ہر فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اللہ کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا، یہی عبادت ہے۔ تمام چیزیں، چاہے وہ ظاہری عبادت کیوں نہ ہو، جیسے ظاہری عبادت ہے نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، ظاہری عبادتیں ہیں، باطنی عبادت ہے جیسے ڈرنا ہے، بٹ دل کا معاملہ ہے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ہو، خشیت یہ دل کا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح محبت، کسی سے محبت کرنا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، محبت بھی وہ صرف اللہ کے لیے ہونا ہے، اور اگر کسی سے نفرت بھی کرنا ہے تو نفرت بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت میں آتی ہیں، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے۔ توحید کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الخالق، المقتدر، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر یہ نام قرآن میں، حدیث میں کیسے کیسے بتایا گیا ہے، ویسے ہی ایمان لانا۔ اور اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، تو اللہ کے جتنے نام ہیں، جیسے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، خوشی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح بیماری کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں، ان سارے معاملے میں صرف اللہ ہی کو تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا کہ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر، مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا تو ہوں، لیکن میں یہاں جا کر یہ کام کروں گا تو میرا وہ کام پورا ہو جائے گا، میں مثال کے طور پر اگر میں کسی درگاہ کو جا کر یہ کام کروں گا، سجدہ کروں گا تو ہو جائے گا، نہیں، اللہ نے کہیں نہیں بتایا، رسول نے کہیں نہیں بتایا کہ آدمی کو توحید پر آنا چاہیے۔ آدمی یہ سوچتا ہے اگر میں کوئی دھاگا لگاؤں گا تو میرے گھر میں برکت آئے گی، اگر میرے بچے کے پیر میں دھاگا پہناؤں گا تو بچہ بیماری سے محفوظ رہے گا، شر سے محفوظ رہے گا، میں دھاگا پہنوں گا تو کسی کے نظر نہیں لگے گی، یہ تصور رکھنا یہ ایک پکے مومن کا تصور نہیں ہے، پکے مومن کا تصور نہیں۔ آدمی کو کیا سمجھنا چاہیے کہ سارا کا سارا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہر قسم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کہ توحید کا معاملہ، توحید کے سارے اختیارات، دنیا کے سارے اختیارات، یہ سبھی معاملات صرف اور صرف کس کے لیے جائز ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں لوگوں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان فرمایا کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو اولیاء ہیں ان کی بات مت سنو، ان کے پاس مت جاؤ، ان کا تقرب حاصل مت کرو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو لوگ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، اگر ہم ان کی تعظیم کریں گے تو یہ لوگ اللہ کے پاس ہمیں قریبی بنائیں گے۔ اللہ نے کبھی کہیں بھی ایسا نہیں بتایا ہے کہ میرے تک پہنچنے کے لیے، میرے تک آنے کے لیے، اللہ نے کہیں یہ بات نہیں بتائی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کے طریقے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا قریبی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے۔ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے اللہ تعالیٰ کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر، یہ اللہ تعالیٰ کا قریبی بننے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں سب سے قریب ہوں۔
قریب، میں قریب ہوں، سب سے قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے. بس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، سچے دل سے عبادت کرنی چاہیے. اور توحید کے لیے آدمی کو سب سے پہلے، ایک مومن کو اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا، معلوم کرنے کا شوق ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں اللہ کی معرفت. اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کو اللہ کی معرفت کہتے ہیں. سلف فرمایا کرتے تھے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت ہے، دنیا میں ایک جنت ہے. جو آدمی اس جنت میں داخل ہوگا وہی آدمی آخرت کی جنت میں بھی داخل ہوگا. دنیا میں ایک جنت ہے، جو دنیا کی جنت میں داخل ہوگا وہی آخرت کی جنت میں بھی داخل ہوگا. دنیا کی جنت کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معلوم کرنا کہ مجھے اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. میں کام شروع کر رہا ہوں یا پھر میں شادی کر رہا ہوں، اولاد کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، کمائی کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، مجھے ایک مومن ہونے کے ناطے عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے. آدمی کو یہ سننے اور غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم دیکھیں گے دنیا کے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں، ایک کافر ہے، آپ دیکھیے لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لوگ مزاروں پر ایسے رو رہے ہیں، ایسا ماتھا ٹیک رہے ہیں، ایسا یوں سمجھیے اپنے آپ کو اس قدر عاجزی کے ساتھ خبروں کے پاس پیش کر رہے ہیں. واللہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توحید کے ساتھ اتنا گڑ گڑاتے، دنیا بھی بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی. لوگ پیدل چل کے جا رہے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں. لوگ گرمی کا خیال نہیں ہے، پریشانی کا خیال نہیں ہے، بس دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی کوششوں میں لگا رہے ہیں. توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ ساری کوششیں برباد ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ لوگوں نے یوں نہیں سمجھا کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جا کر ملنا ہے. نہیں سوچا لوگوں نے. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جیسے من میں آیا ویسی عبادت کر رہے ہیں، جیسے من میں آیا ویسی عبادت کر رہے ہیں، جیسا دل بول رہا ہے، چار لوگ جیسے بول رہے ہیں، اللہ کی عبادت وہ طریقے پر کرنے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم معبود کی عبادت کر رہے ہیں. معبود کی عبادت کے لیے وہی طریقہ راجح ہوگا، وہی طریقہ مقبول ہوگا جو طریقہ اللہ نے خود بتایا ہوگا. اس طریقے پر میری عبادت کرو گے تو ہی قبول کیا جائے گا. دیکھیے آپ، گرمی کے لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھروں سے نکل رہے ہیں بغیر چپل کے، نہ لباس کا خیال، نہ کھانے پینے کا خیال. لیکن ایک توحید پرست آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ توحید پر رہے، انشاءاللہ اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا. رمضان میں دن بھر بھوکے تھے، ایک لمحے کا اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا توحید پر ہونے کی وجہ سے. آدمی چھوٹی سے چھوٹی نیکی الحمدللہ کہہ رہا ہے، قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس. اور آپ دیکھیں گے وہ جو ایک آدمی کے بارے میں آپ نے بہت ساری مرتبہ احادیث میں سنا ہوگا، ایک گنہگار انسان تھا، کتے کو پانی پلایا، توحید پرست تھا، اللہ کو ادا پسند آئی اور اللہ نے معاف کر دیا. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، لوگوں کو کیا کر رہی تھی؟ تکلیف پہنچا رہی تھی. ایک آدمی نے دیکھا کہ درخت کی یہ شاخ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اسے کاٹ دیا، اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا. یعنی ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے، بڑے سے بڑا عمل دنیا کا اگر توحید نہیں ہے تو عمل بیکار ہے. چھوٹا سا عمل، معمولی سا عمل ہے، اگر توحید ہے اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کر لے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں خوارج کے بارے میں، جو گمراہ فرقے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، سلف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، ایسی عبادت کریں گے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو معمولی سمجھو گے. قرآن بھی پڑھیں گے تمہارے ساتھ، نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، جو کام تم کر رہے ہو وہ سارے کام کر رہے ہوں گے. لیکن جب دین کا معاملہ، توحید کا معاملہ ہوگا،
دین سے ایسے نکلیں گے کما یمرق السہم، جس طرح تیر نکل جاتی ہے، یعنی عقیدے پر نہیں ہوں گے، سچے عقیدے پر نہیں ہوں گے، عمل میں خود کو تھکانے والے ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی حج کو بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن توحید پر نہیں ہے، پورا گھرانہ شرک میں مبتلا ہے، بھائی بھی شرک میں مبتلا ہے، بہنیں بھی شرک میں مبتلا ہیں، بچے بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے، شرک میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کا عمل قبول اللہ کے پاس نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا عمل۔ آدمی کو توحید پر آنا چاہیے، آدمی کو وہ ساری چیزیں جو شرک کہلاتی ہیں ان کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے کے بعد، توحید پر آنے کے بعد ان کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں رہی، توحید پر آنے کے بعد پھر دوبارہ شرک والے کام نہیں کرے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن گھروں میں اندر شرک چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ جادو کر رہے ہیں، جادو کرا رہے ہیں، شرک کی ایک قسم ہے۔ جادو بھی کیا ہے؟ شرک کی ایک قسم ہے، ایک دوسرے پر جادو کرا رہے ہیں۔ جادو کرنا کرانا دونوں حرام ہے، اور یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اہل علم نے جادو کو کتاب التوحید میں بیان کیا ہے، اہل علم نے جادو کو بھی کتاب التوحید میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آدمی کو جادو سے بچنا چاہیے، کیونکہ جادو بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، شرک کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ لوگ جادو کر رہے ہیں، کاروبار پر جادو کرا رہے ہیں، خاندان میں بھائی بھائی پر جادو کرا رہا ہے، بچوں پر جادو کرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں آدمی جب تک شرک کے کام کرتا رہے گا، اگرچہ کہ نام عبداللہ رہے، اگرچہ کہ نام عبد الرحمن رہے، اگرچہ کہ نام محمد رہے، دنیا میں شرک میں مبتلا تھا، شرک کے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت حرام ہو جائے گی۔ اللہ معاف کب کرے گا؟ جب آدمی کیا کرے گا؟ شرک کرنا چھوڑ دے گا، شرک کرنا چھوڑ دے اللہ کے ساتھ۔ سب سے بڑا گناہ پوری کائنات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں سے کہا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے، تو کہا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شرک کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ آدمی دن بھر کا کمانا، دن بھر کی محنتیں، مزدوریاں، کام چھوڑ کے نماز کو آنا، فلاں قربانیاں، اپنی کمائی میں سے صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر آدمی کیا کرے گا؟ زندگی میں شرک کرے گا۔ سوچنا چاہیے ہمیں سوچنے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رسول نے کن کن چیزوں کو شرک قرار دیا، کیا کیا کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے کہا جائے گا کہ یہ آدمی شرک میں چلا گیا۔ بچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہاں، کوئی اگر بولتا ہے، کوئی اگر تانے دیتا ہے، تانا دے لے، ہمیں کسی کے تانوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو میں شرک سے کیسے بچا سکتا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کے معاملے میں لوگ بہت ہلکا لے لیتے ہیں، شرک کے معاملے میں ہلکا لے لیتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی بڑی قربانیاں اسی توحید کے واسطے تھیں اور شرک سے بچنے میں تھیں۔ صحابہ کرام اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، دولت کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ توحید کے لیے، توحید کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو دنیا کے سارے معاملات میں، اگر ماں باپ شرک کی دعوت دے دیں تو ماں باپ کی بات بھی شرک کے معاملے میں نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی بات بھی شرک کے معاملے میں نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ کرام کا یہی رویہ رہا، صحابہ کرام کا یہی عمل رہا۔ حضرت بلال کا واقعہ
حضرت خباب کا واقعہ، یعنی پوری صحابہ کرام کی زندگی کا یہی معاملہ رہا. یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ شرک سے نفرت کرتے رہے اور توحید سے محبت کرتے رہے. توحید پر انہوں نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، پوری دنیا کو کیا کر دیا؟ توحید کے آگے قربان کر دیا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. یعنی ایک اللہ کی عبادت کو انہوں نے کیا سمجھا؟ پوری دنیا کے لیے، پورے معاملات کے لیے کافی سمجھا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، بندہ جب صرف ایک اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، بندہ جب صرف ایک اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ہو جاتا ہے. ایک اور آگے کی مثال، اگر کوئی عمل میں ریاکاری کرتا ہے، شرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرک سے تھوڑا دوسرا معاملہ، ریاکاری کرتا ہے. اگر کوئی عمل میں ریاکاری کرتا ہے، اگرچہ کہ ریاکاری کو بھی کیا کہا گیا؟ شرک کہا گیا، چھوٹا شرک کہا گیا. ریاکاری کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، ریاکاری کا مطلب ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بولے گا، دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا، جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا جا کے ان کے پاس ہی نیکی کا بدلہ لے لے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا تو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا اس کے پاس بدلہ لے لے. جس کو دکھانے کے لیے روزہ رکھتا تھا اس کے پاس جا کے بدلہ لے لے. جس کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا تھا، جن لوگوں کی تعریف کے لیے مال خرچ کرتا تھا، ان کے پاس جا کے بدلہ لے لے. کہاں لے سکے گا انسان بدلہ قیامت کے دن؟ اللہ کے علاوہ قیامت کے دن بدلہ کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس بدلہ. قیامت کے دن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب انبیاء سے کہا جائے گا آپ انبیاء ہیں، جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرو؟ ہماری سفارش کرو. تو انبیاء بھی کہیں گے آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے، آج سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا. اللہ اکبر. انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے معاملے میں ڈریں گے، پیچھے ہٹیں گے. تو کون سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کے پاس کون ہماری سفارش کرا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے؟ ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے منہ موڑ لے، بعض حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ. تو قیامت کے دن بچانے والی چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف توحید ہے. اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز صرف اور صرف توحید ہے. سفارش کی بات جب آ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے لوگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کرا دیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سفارش کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بعض احادیث میں آپ کی سفارش کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی آپ تو سفارش کرائیں گے لیکن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہے؟ تو کہا کہ ہر وہ انسان جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، توحید کے عقیدے پر عمل کرتا ہے، ان سب کے لیے میں سفارش کروں گا. یعنی دنیا میں بھی امن کے لیے، آخرت میں بھی نجات کے لیے سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ یہی توحید ہے. آدمی اگر توحید سے منہ موڑے گا تو دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا، آخرت میں تو نقصان میں رہے گا ہی رہے گا. ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے انبیاء کو دیکھا، اللہ اکبر، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، لوگوں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، شعیب علیہ السلام کو دیکھا، ہود علیہ السلام کو دیکھا، لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ اکبر. کیسا زمانہ تھا، نبی زندہ ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، صحابہ موجود ہیں، لیکن لوگ شرک پر زندگی گزارتے تھے، بدترین موت کا شکار ہوئے ہیں. لوگوں نے وقت کا نبی ہے، سارے انبیاء کی دعوت یہی رہی، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت مت کرو. جو کام اللہ کے لیے کرنے کے ہیں وہ کام صرف اللہ کے لیے کرو، دوسروں کے لیے وہ کام مت کرو.
لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے لڑائی جھگڑا کر دیا توحید کے معاملے میں. ابراہیم علیہ السلام سے لوگ لڑ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے لوگ لڑ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں. یعنی توحید کا معاملہ ہی سارا, پوری دنیا کا معاملہ توحید کا معاملہ ہے. اس زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جن کو توحید سے سخت نفرت تھی, جبکہ انبیاء پکار پکار کر بولتے رہے, سمجھاتے رہے, لوگوں توحید پر آ جاؤ, دنیا میں بھی نجات پا جاؤ گے, آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے. تو ہمارے آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے, آدمی کو شرک سے توبہ کرنی چاہیے, آدمی کو توحید پر عمل کرنا چاہیے. جیسے غیر مسلم ہے, کوئی غیر مسلم ہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, لوگوں کو پانی پلا رہا ہے, لوگوں میں کپڑے بانٹ رہا ہے, کیا اس کی نیکی کا یہ بدلہ ملے گا قیامت کے دن؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور وہ توحید پر نہیں ہے, وہ شرک میں مبتلا ہے, شرک میں مبتلا ہے. آدمی شرک میں مبتلا رہے گا, اسے کوئی بھی اس کی نیکی کام نہیں آئے گی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, ہماری نیکی اگر ہمارے کام آنا ہے تو دیکھنا چاہیے میں اور آپ کیا کیا شرک کا کام کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں, جیل میں اپنے دو ساتھیوں کو کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ. یوسف علیہ السلام اپنے آپ میں ایک نبی ہیں, لیکن ان دو لوگوں کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے. تو معلوم ہوا ایک توحید پرست آدمی کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں توحید پر آنے کے بعد شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ, ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے. اگر الحمدللہ ہم اپنے آپ کو توحید پرست سمجھتے ہیں تو ہمیں اب تو نہیں ہے شرک پر, لیکن ڈرنا چاہیے کہ کہیں کل کے دن کوئی شرک ہماری زندگی میں نہ آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے, غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعین. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.